امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں مائک پومپیو وہ بھارت کے دورے پر ہیں، لیکن اس دورے کے لیے وہاں پہنچنے سے پہلے انہوں نے افغانستان کا غیر اعلانیہ دورہ کیا اور اس دورے میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ انہیں یہ امید ہے کہ ستمبر تک امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان امن کا معاہدہ ہو جائے گا۔ اور اس بارے میں جو مزید انہوں نے بات کی، آئیے پہلے ان کی زبانی سنتے ہیں اور پھر اس موضوع پہ مزید بات چیت کریں گے۔ ہم نے حقیقی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور تحریری معاہدے کے تقریباً قریب پہنچ گئے ہیں، جس کے تحت طالبان اس یقین دہانی میں اپنی دیگر افغانوں کے ساتھ کھڑے ہیں کہ وہ آئندہ کبھی دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ نہیں بننے دیں گے۔ اس کارکردگی کی روشنی میں ہم نے طالبان سے غیر ملکی افواج کی موجودگی کے مسئلے پر بات چیت کا آغاز کیا ہے، جو کہ اس وقت بنیادی مسئلہ ہے۔ ہم نے طالبان پر واضح کیا کہ ہم اپنی فورسز کو ہٹانے کے لیے تیار ہیں۔ میں یہ واضح کر دوں کہ ہم اب تک اس کے اوقات کار پر متفق نہیں ہوئے ہیں۔ اب جو فریقین ہیں امریکہ اور افغان طالبان، ان کے درمیان مذاکرات کا جو اگلا دور ہے وہ 29 جون کو متوقع ہے۔ ایک بڑا ایشو جو ان مذاکرات کے حوالے سے اس وقت پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ طالبان نے افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے سے انکار کیا ہوا ہے، تو بین الافغان مذاکرات اگرچہ امریکہ کی امن کے لیے حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ سیکرٹری پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان دہشت گردی اور افواج کے انخلاء پہ اتفاق رائے کے بعد افغانستان کے مختلف دھڑوں اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا امن بھی پیدا ہوگا۔ تمام فریقین اس پر متفق ہیں کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان دہشت گردی اور افواج کی موجودگی سے متعلق اتفاق رائے سے افغانوں کے درمیان مذاکرات کا دروازہ کھلے گا، اور یہی اگلا قدم ہماری کوششوں کا اصل مرکز ہے۔ ہم خود افغان حکومت اور عوام کی طرف سے نہ ہی طالبان سے مذاکرات کر رہے ہیں، نہ کریں گے۔ افغان امن کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب ایمبیسڈر زلمے خلیلزاد یہ کہہ چکے ہیں کہ افغانستان میں امن معاہدے کے لیے دہشت گردی، افواج کا انخلاء اور جنگ بندی کے ساتھ ساتھ افغانستان کے مختلف دھڑوں کے درمیان سیاسی مفاہمت ضروری ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان چاروں نکات میں سے کسی ایک پہ بھی اگر اتفاق نہ ہوا تو کسی نقطے پہ بھی اتفاق تصور نہیں کیا جائے گا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا ستمبر تک یہ سبھی گولز حاصل ہو سکتے ہیں؟ اسی بارے میں ہم بات کریں گے واشنگٹن کے تحقیقی ادارے ولسن سینٹر سے منسلک جنوبی ایشیائی امور کے تجزیہ کار مائیکل کوگلمن سے۔ مائیکل، ویلکم ٹو ویو 360۔ So, Ambassador Khalilzad, if you look at what he has been saying, he has been presenting a 4-point agenda. But yesterday we saw that Secretary Pompeo said that they might have a peace agreement by September. Does it look achievable? No, it will be very difficult to get any type of peace agreement by September. These types of negotiations tend to take years, if not decades. So I think that the Trump administration is much too ambitious to think that there could be any type of deal by September. All right. Please go ahead. Please continue, Michael. I was just going to say that the Taliban may think that it can get a deal that it would like by September, because for the Taliban, all that it wants is a troop withdrawal deal. It wants U.S. troops to leave, and I think that's all it's willing to talk about. So for the Taliban, what it would want is within the next few months to get an agreement from the U.S. government for a troop withdrawal deal. However, Khalilzad has said that there can be no final agreement until there is an agreement not only on a troop withdrawal plan, but also on the other issues like a ceasefire and the intra-Afghan dialogue that the Taliban is not interested in. Right. So Michael Kugelman کہتے ہیں کہ انہیں نہیں لگتا کہ ستمبر تک کوئی امن معاہدہ طے پا سکے گا۔ یہ ایک بہت ایمبیشس قسم کی ڈیڈ لائن ان کی نظر میں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے جو مذاکرات ہوتے ہیں ان کو تو طے کرنے میں سال ہر سال لگ جاتے ہیں، تو ستمبر کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ ریئلسٹک حقیقی یعنی نظر نہیں آتی۔ ساتھ میں مائیکل کوگلمن نے کہا یہ بھی کہ جہاں تک طالبان کی بات ہے تو وہ چونکہ افواج کے غیر ملکی افواج کے انخلاء پہ سب سے زیادہ توجہ دے رہے ہیں، وہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پہ وہ ایگریمنٹ چاہتے ہیں، تو وہ بھی سپٹمبر تک اس قسم کے ایشو پہ بات کرنے کے لیے تو مذاکرات کو آگے بڑھانا وہ بھی چاہیں گے۔ لیکن جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ ایمبیسڈر خلیلزاد کا یہ کہنا ہے کہ 4 مختلف نکات ہیں اور سبھی کے اوپر اتفاق رائے حاصل کرنا ہے، تو چاروں نقطوں پہ پوائنٹس پہ جو اتفاق رائے وہ ستمبر تک حاصل کرنا مشکل ہوگا۔ 1-2 کے اوپر شاید پھر بھی بات چیت آگے کسی اہم پیش رفت تک پہنچ سکے اور کوئی اہم نتیجہ نکل سکے۔ So Michael, Secretary Pompeo also said that agreement on troops and terrorism will then open the door for an intra-Afghan negotiation. Now, if let's say we talk about the fact that, okay, 2 steps can be taken first and then you go and start talking to the Afghans and have an intra-Afghan dialogue. Now, the question then remains that if the Taliban do not still want to talk to the Afghans and especially the Afghan government, how much patience will the Trump administration then have for any intra-Afghan dialogue
Well, I do think this is the big question: is how long is President Trump willing to wait? Because we know that he is very impatient to leave Afghanistan, and I think that if the Taliban continues to resist discussing these other issues like a ceasefire and an intra-Afghan dialogue, I don't know how much longer the president would be willing to wait. I mean, you look at the election in just over a year, and I imagine that President Trump would like to be able to say that he has brought American troops home. But I don't imagine that there could be any type of comprehensive peace deal by next year, much less by the end of this year. So I do think we face the possibility of an impatient President Trump deciding to unilaterally withdraw troops. अमरीका और तालिबान के दरमियान अफवाज के इनखला पे और दहशतगर्दी के खात्मे पे कोई मुआहदा तय पा जाता है तो फिर वो बैनुल अफ़गान जो मुज़ाकरात हैं जिनकी ज़रूरत पे जोर दिया जाए। माइकल कुलमैन कहते हैं कि इस बात का भी खदशा है कि चूंकि अमेरिका में इलेक्शन साइकिल है, हो सकता है कि सदर ट्रंप जो कि ऑलरेडी चाहते हैं कि ट्रूप्स वापस आ जाएं, वो यकतरफा तौर पर यह फैसला कर लें कि ठीक है, अफगानिस्तान से अमेरिका के अफवाज का इनखला कर दिया जाए, अफवाज को वापस बुला लिया जाए और फिर ये अफगान अवाम पे और अफगान सियासतदानों पर छोड़ दिया जाए कि वो किस तरह से तालिबान से नेगोशिएट करते हैं और किस तरह से जो बैनुल अफगान डायलॉग है वो आगे बढ़ता है। Once again, Michael Kugelman with Washington's Wilson Center was with us. Thank you.